بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. آج کی جو ہماری نشست ہے یہ سیرت کی کچھ بنیادی باتوں کے حوالے سے ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت کا جاننا، سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری زندگی کا بہت اہم ترین جز ہے اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اس میں بڑی غفلتیں پائی جاتی ہیں. جس قدر ہمارا جذباتی لگاؤ، جس قدر ہماری محبت اور عشق کا تعلق رسول کائنات سرور تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، اس قدر ہماری معلومات نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ یہ پڑھنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. چنانچہ ایک بڑی تعداد ہے ہمارے مسلمانوں کی، وہ پیسے کمانے کے لیے یا کسی بھی غرض سے اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں اور وہاں ایسے لوگوں سے آمنا سامنا اکثر رہتا ہے جو غیر مسلم ہیں، اور پھر وہ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کے پاس، ہماری بچیوں کے پاس، ہمارے بڑے بوڑھوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے یہ کہنے کے بہت بڑے پیغمبر ہیں. کو پتہ ہی نہیں ہوتا نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کیا ہے. اور یہ کمی آ گئی ہے اس وجہ سے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اس کی تعلیم نہیں دیتے. اسکول والے کیوں تعلیم دیں گے؟ وہ تو ظاہری بات ہے پیسے کمانے کی جگہ ہے. بس ان کا ایک نصاب ہے، اس نصاب کو پڑھیں گے اور سائڈ پہ ہو جائیں گے. ماں کو فرصت ہی نہیں ہے کپڑے بنانے سے، یا ماں نوکری کرتی ہے، وہ پیسے کماتی ہے، باپ تو ظاہری بات ہے ویسے ہی باہر مصروف ہوتا ہے. تو جب ماں باپ اس بات کی فکر نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ ایسا ہو جاتا ہے کہ فکریں ختم ہو جاتی ہیں. کئی ایسے نوجوان، ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں تو پتہ بھی نہیں، معلوم ہی نہیں. یعنی سینکڑوں دسیوں ایسے معلومات میں آتے ہیں اور بیسیوں پچاسیوں ایسے ہیں جن سے ہماری ملاقاتیں ہوئی. نبی علیہ السلام کی سیرت کی بنیاد بھی نہیں جانتے. یہ تو بھلا ہو 12 ربیع الاول میں لوگ کوئی جشن وشن مناتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے. کوئی جھنڈیاں لگتی ہیں، کوئی لڑیاں لگتی ہیں، کوئی لائٹنگ وائٹنگ ہوتی ہے، کوئی لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں، تو اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن ہے اور یہ کچھ ایسا ویسا ہے. ورنہ تو ہمارے معاشرے میں آقا علیہ السلام کی ذات عالی کے بارے میں کتنی بے توجہی ہے کہ میں ایک مرتبہ حیران رہ گیا اور کئی دن تک اس واقعے کو ذکر کر کے مجھے میں جذباتی ہو جاتا تھا. ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں مکے میں ایک ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھا اور وہ ٹیکسی والا پاکستانی تھا. تو اس نے کوئی بات چیت چلی مکے کے حالات کے بارے میں، تو کہنے لگے یہاں حالات آپ سمجھتے ہو کچھ اور ہیں مگر یہاں حالات بہت مختلف ہیں. میں نے کہا مثلا، کہتے ہیں کہ ایک لیڈی ٹیچر ہے جو کہ مکے میں رہتی ہے، جدہ میں سبق پڑھاتی ہے کسی کالج کے اندر. تو اس نے میری ٹیکسی ہائر کی ہوئی ہے، تو میں روزانہ اس کو صبح جدہ لے کے جاتا ہوں. 4-5 گھنٹے وہ وہاں گزارتی ہے، میں انتظار کرتا ہوں اور پھر 4-5 گھنٹے کے بعد واپس لے کے آتا ہوں. تو اس کا گھر تھا جبل نور کے پاس، جبل رحمت جہاں پہ غار ہرا ہے. تو وہ لیڈی ٹیچر ہے، کوئی جغرافیہ یا میتھمیٹکس پڑھاتی ہے. تو کہتی ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں لوگ یہاں پر کیوں اکٹھا ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی.
تو اس نے کہا یہاں جبل نور ہے نا، تو کہتے جبل نور پہ کیا ہوا تھا جو اتنے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگے انہوں نے کہا کہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ کہتے اچھا مجھے نہیں پتا تھا۔ پھر اپنے لیپ ٹاپ یا ٹیب میں لگ گئی، یعنی مسلمان اتنے جاہل ہو گئے کہ ان کو اتنی بھی خبر، یہ سب نہیں ہوتے لیکن ہمارے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، وہ ہماری باتیں نہیں سنتے، وہ دین کی باتوں سے ان کو کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوتا۔ مسجد نبی گیٹ نمبر 1 اور آخری جو گیٹ ہے سین کا، اس کے سامنے سے گلی جاتی ہے، ڈائریکٹ وہ مین روڈ پہ نکلتی ہے، بقی اس طرف رہ جاتا ہے۔ تو وہاں پر البیک تھا۔ 2016 میں میں گیا، میں وہاں کھڑا ہوا تھا البیک میں، بہت رش گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا تھا۔ ہم وہاں ویٹنگ میں کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا چلو 1 گھنٹہ لگے گا، ہم قبا سے آتے ہیں، تو قبا جانا آنا آرام سے گھنٹے کے اندر ہو جائے گا۔ تو پہلی مرتبہ گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، تو میں نے وہاں پر ایک آدمی، وہ بھی ویٹنگ میں کھڑا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، اب کوئی عرب تھا وہاں کا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہاں سے قبا کتنے فاصلے پر ہے؟ تو کہنے لگا قبا کیا ہے؟ تو میں نے کہا تعرف قبا؟ میں نے کہا تم قبا نہیں جانتے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تکون مسجد قبا اول مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا تم رسول اللہ کی مسجد کے بارے میں بات کرتے ہو، میں تو جوان ہو گیا اور اس مسجد میں آج تک نہیں آیا۔ استغفر اللہ۔ حالات کا برا بتانا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ہماری بے توجہی اتنی ہو چکی ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ایسے ہی ہو لیں گی۔ آج کل تو تھوڑا سا لوگوں کو شوق ہوتا ہے، پیسے اکٹھے کر کے عمرے پہ چلے جاتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، عمرہ ہے کوئی وزٹ تو نہیں ہے نا، تم سیر کرنے کے لیے وہاں عمرے پہ چلے جاتے ہو۔ تو شکر ہے کم از کم مسلمانوں میں اتنا جذبہ ہے کہ پیسے ہیں تو چلو ٹھیک ہے وہ عمرہ کرائیں گے، روزہ رسول پہ سلام پڑھ آئیں گے، تو یہ ایک بہت بڑے ذوق کی علامت ہے۔ مگر جو ہماری اگلی جنریشن آ رہی ہے، ہماری اگلی جنریشن کو بتانا ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ وہ زندگی اس قدر دلچسپ ہے کہ شیکسپیئر اور یہ سب چیزیں ایک طرف ہو جائیں گی، اگر شرط ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ دل صاف ہو تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ تو نہیں سمجھ میں آتی۔ بطور مثال میں بہت سے واقعات ہیں جو بھی دماغ میں آ رہے ہیں، مگر 1-2 باتیں بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے 6 ایسے لوگ گزرے ہیں، بعض روایت کے مطابق 4 اور بعض روایت کے مطابق 6 واقعات 6 کے 6 کے لکھے ہیں سیرت حلبیہ کے اندر، کہ 6 ایسے لوگ مکے میں رہے کہ جنہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اگر اس سے پیچھے چلتے جائیں، جس سے قصی بن کلاب ہیں جو آپ کے جد امجد ہیں، انہوں نے کبھی بھی کفر نہیں کیا، کبھی بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے۔ عمرو ابن لوہی جو تھے وہ بت پرستی لے کر آئے، تو عمرو ابن لوہی جو تھا اس کی عمر 500 سال تھی اور اتنا بڑا اس کا خاندان تھا۔ تو عمرو ابن لوہی وہ بت پرستی قابل میں لے کر آیا۔ قصی بن کلاب نے ان سے جو بادشاہت جو لی ہے وہ اس طرح لیا کہ ان کے خاندان میں نکاح کیا اور ان کو توحید کی ترغیب دی کہ ملت ابراہیمی یہ نہیں ہے، یعنی مذاہب عالم اس وقت کیا تھے جب نبی علیہ السلام آئے تھے؟ شرک تھا اور عیسائیت تھی اور یہودیت تھی، یہ 3 بڑے مذہب اس وقت موجود تھے، اور یہ 3 بڑے مذہب اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کیا کرتے تھے اپنی جگہ پر، اپنے مقامات پر۔ پھر ان کے خلاف اٹھنے والے 6 لوگ تھے۔ پھر ایک مرتبہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ سفر پر گئے، تو وہاں پر ایک بادشاہ ملا، جدعا نامی بادشاہ۔ اس بادشاہ نے کہا کہ تم میں عبد المطلب کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہے عبد المطلب مکے کا، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں۔ تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس علاقے میں رہتا ہے وہاں پر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہے، اور وہ میرے اس تخت پر بھی قابض ہوگا، قبضہ کرے گا اور محبت سے کرے گا، لڑ کے نہیں کرے گا۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ تم جس علاقے میں رہتے ہو
بعض روایات میں ایک قصہ لکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور تعبیر کے خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم اس امت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابوبکر تھے، اور حضرت ابوبکر کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور پھر ان سے عروہ بن زبیر، ان سے ابن سیرین نے سیکھا کہ جس سے خواب کی تعبیر کا علم آگے آیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر میں بڑے ماہر تھے، مگر ایسا خواب آیا کہ جس کی تعبیر خود نکال نہیں سکے، اور شام میں تھے، تو وہاں کے ایک بڑے راہب کے پاس گئے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اپنا خواب سنا ہے۔ میں نے تلاش کیا، مجھے وہ خواب نہیں ملا کہ کیا خواب تھا۔ ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے 6 ماہ پہلے تک خواب دیکھتے رہے۔ میں نے بہت تلاش کیا، مجھے نہیں ملا۔ البتہ اہل مدینہ کے کچھ ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ مدینہ مسجد نبوی کے اندر آپ باب سعود سے باہر نکلیں تو وہاں سیڑھیاں لگی ہیں جس سے اوپر جاتی ہے، وہاں سیڑھیاں جاتی ہیں اوپر، سیکنڈ فلور پہ مدینے کی سب سے بڑی لائبریری، اس کے اندر لاکھوں کتابیں رکھی، لاکھوں کتابیں رکھی، ایک ایک کتاب کے 6 نسخے۔ میں نے مبسوط سرخسی دیکھی، میرے پاس جو مبسوط سرخسی ہے، امام سرخسی کی جو مبسوط ہے وہ 30 جلدوں میں ہے، اور انہوں نے وہی مبسوط سرخسی کنڈینس کر کے 3 جلدوں میں بنائی ہوئی ہے، اور وہ دیکھا تو بالکل باریک باریک لکھا ہوا، لیکن ایک ایسے نسخے مبسوط سرخسی کے ان کے پاس کئی نسخے تھے، ایک سب سے چھوٹا نسخہ اور ایک بہت بڑا نسخہ تھا، تو ایسے بہت سے نسخے، تو بڑی کتابیں تھیں۔ وہاں میں نے کتابیں تلاش کی، ان کے سافٹ ویئر بنے ہوئے، اس میں تلاش کیا۔ وہاں کے ایک عالم سے میں نے پوچھا کہ میں نے اس نوعیت کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آتے تھے، جو حضرت ابوبکر نے خواب دیکھا، تو جو بھائی نہ متروکہ چھوڑو، لیکن میں نے کہا متروک ہے لیکن میں نے دیکھنا ہے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو اس نوعیت کے اشاعت یہاں بہت آتے ہیں، مگر اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ ترکی میں ملیں گی، پاکستان میں نہیں ملیں گی۔ کہ ترکیہ میں اس سیرت کے حوالے سے جو کام ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ خیر برن تو امید ہے یہ واقعہ کسی کتاب میں موجود ہو، یعنی اس کی سند کسی کتاب میں، ورنہ یہ کتاب بہقی میں، بہقی کے اندر لکھا ہوا ہے ضعیف سند کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا، جو بھی خواب دیکھا تھا وہ اس راہب کو سنایا، تو کہنے لگے کہ ایک بات ہے وہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارے کولے کی جو ہڈی ہے یہ نرم ہے نا؟ کہنے لگے کہ ہاں نرم ہے میرے کولے کی۔ کا بار بار ایزار باندھتے ہو، پھر اوپر کرتے ہو، پھر اوپر کرتے ہو، بار بار اوپر پھر نیچے چلا جاتے ہو؟ ہاں یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ کہنے لگے کہ تم ابن ابی قحافہ ہو؟ ہاں ابن ابی قحافہ۔ قریشی ہو؟ جی قریشی ہو۔ تو پھر ایک اور چیز انہوں نے پوچھی، میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں، کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کے جسم پہ کمر پہ کوئی نشان تھا، اس میں کمر پر یا پیٹھ پہ کوئی نشان تھا، اس کو دیکھنے کی خواہش ہے، تو حضرت ابوبکر نے وہ نشان دکھایا۔ تو فرمایا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے تو ذہن میں رکھو کہ تمہارے ایک دوست ہے محمد یا احمد، وہ وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، اور انت وزیر بعد حیات، انت رفیق فی حیاتی و وزیر بعد وفاتی، تم ان کے رفیق بنو گے ان کی زندگی کے اندر، اور ان کے وزیر بنو گے ان کے دنیا سے جانے کے بعد۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے چلے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، جب مکے میں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے دوست نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو جاؤ تم اس کو سمجھاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر پہنچے۔ جب آپ کے دروازے پر آئے ہیں، دروازہ بجایا ہے، تو دروازہ کھولتے ہی آپ نے فرمایا ابوبکر، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، اور میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور میری نبوت کا اقرار کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مت دلیل علی ما تدعی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس جو آپ بات فرما رہے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا رؤیک الذی رأیت بالشام، تیرا وہ خواب وہ جو تم نے شام میں راہب کو سنایا اور اس میں جو تجھے ایک تعبیر دی وہی خواب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ خواب میں نے یا تو اس راہب کو سنایا تھا یا مجھے پتا تھا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ مکے میں ایک راہب رہا کرتا تھا اور اس راہب کے پاس ایک دم تھا، ایک خاص دم تھا جس کی اس کو اجازت ملی ہوئی تھی۔ بعض دم ایسے ہوتے ہیں، لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کو نوازتے ہیں، تو وہ باقاعدہ اس کے پاس ایک دم تھا جس کو وہ آشوب چشم پہ دم کرتا تھا تو لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آج تو آشوب چشم کوئی بیماری ہی نہیں ہے، پہلے زمانے میں آشوب چشم ایسی بیماری تھی کہ آدمی اندھا ہو جاتا تھا، اگر آشوب چشم میں کھجور کھا لی تو دوبارہ اس کی آنکھ کی بینائی کبھی واپس آ ہی نہیں سکتی۔ مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بیٹھے تھے، ان کی ایک آنکھ دکھ رہی تھی تو آپ کھجور کھا رہے تھے تو وہ بھی کھجور اٹھا کے کھانے لگے، تو آپ نے فرمایا تیری تو آنکھ دکھ رہی ہے تو پھر بھی کھجور کھا رہا ہے، تو کہنے لگا حضور ایک تو ٹھیک ہے نا اس کی طرف سے کھا رہا ہوں۔ ہاں بہت مسکرائے۔ تو آشوب چشم کی جب آپ کی عمر 5 یا 6 برس ہوئی، اس لیے کہ 6 برس کے بعد عبد المطلب گئے تھے اور وہاں پر کچھ اور واقعات، حبشہ گئے اور وہاں پر کچھ اور واقعات پیش آئے، تو 6 سے پہلے آپ کی عمر تھی اور آپ کی آنکھوں میں آشوب چشم اتنا زیادہ تھا کہ ساری آنکھیں سرخ ہو گئی، اور وہ جو راہب تھا وہ بہت بڑا راہب تھا، لوگ اس کی خانقاہ کے باہر آ کے بیٹھ جاتے، کبھی 1 ہفتے بعد نکلتا، کبھی 2 ہفتے بعد نکلتا، کبھی پورے مہینے کے بعد نکلتا، لیکن مہینے میں وہ 1 بار نکلتا تھا، کبھی ہو جائے تو 2 مرتبہ نکلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے عبد المطلب ان کے دروازے پہ گئے، جیسے دروازے پہ پہنچے تو فوراً وہ گھبرا کے دروازے سے باہر نکلے، تو عبد المطلب نے کہا خیریت، آپ کا تو انتظار ہم مہینہ بھر کرتے ہیں اور آپ یہاں پر، کہنے لگے یہ جو بچہ لے کر آئے ہو اس بچے کی وجہ سے مجھے حکم ملا ہے کہ جلدی باہر نکلو، تو میں اپنی عبادت خانے سے آرام سے باہر نکل رہا تو عبادت خانے پہ زلزلہ آ گیا، سیرت حلبیہ کے الفاظ سے زلزلہ آ گیا اور میں جلدی سے باہر نکلا ہوں تو زلزلہ رکا ہے، اور میں جو دم کرتا ہوں وہ میں اسی بچے پر درود و سلام پڑھ کے دم کرتا ہوں جس سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ اسی بچے کے لعاب میں اس کی آنکھوں کی شفا ہے، لہذا آپ کا لعاب نکال کے آپ کی آنکھوں پہ لگایا جس سے آپ کی آنکھیں مبارک بالکل ٹھیک ہو۔ تو اس نوعیت کے بلا شبہ ہزاروں واقعات ہیں جو آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عالی مقام کے تھے، کتنے اونچے درجے کے تھے۔ ان سے محبت کرنا ہمارے نفع کی بات ہے، ان سے محبت کرنا ان کے نفع کی بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سیرت کی تعلیم دی جائے، اور صرف ربیع الاول میں نہ دی جائے بلکہ پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سکھائے جائیں۔ اس کے لیے بڑی آسان چیز ہے، وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک بات بڑی اہم ہے، روزانہ بیٹھا جائے، ایک دن بھی ناغہ نہ ہو، چلے کسی دن تفریح کر کے آئے تو ٹھیک ہے ناغہ ہو گیا، مگر ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ روزانہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ کے سیرت کی کسی کتاب کی تعلیم کریں، اور بچوں کی اندر سیرت کی تعلیم کے لیے سب سے آسان اور اچھی کتاب ہے سیرت النبی قدم بقدم، عبداللہ فارانی کی سیرت النبی، مستند بھی ہے، آسان اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے اور دلچسپ انداز میں لکھی ہوئی، جو بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی بہت اچھی کتاب سیرت النبی قدم بقدم عبداللہ فارانی۔ میرے اس میں شعر ویر نہیں ہے بھائی، نہ میری کوئی دکان ہے، یہ کتاب لیں PDF میں مل جاتی ہے، اپنے موبائل پہ لے کے بچوں کو پڑھ کے سنائیں، ایک سیکشن اس کے 4-5 صفحات کا ہے، ہر سیکشن کے اندر 1 یا 2 واقعات ہیں، تو وہ سیکشن یعنی ایپیسوڈ بنے ہوئے ہیں، اور پوری ایپیسوڈ بچوں کو پڑھ کے سنائی جائے،
اس سے بچوں کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بیٹھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت سنتیں بتائی جائیں بچوں کو، اور جب والد پڑھ کے سنائے گا، والدہ پڑھ کے سنائے گی، 2-4 دن بچے مستی کریں گے، اس کے بعد سننا شروع کر دیں گے، اس کے بعد دلچسپی ہونے لگے گی۔ آپ یقین کیجئے، میں سابعہ کے سال میں تھا تو مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا۔ میں مدرسے سے گھر گیا، 2-4 دن رہ کر پھر واپس آیا، پھر دوبارہ مدرسے سے گھر چلا گیا۔ یہ طبیعت اتنی خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا بھی 2 مہینے یہ بستر سے نہیں اٹھے گا۔ میں وہیں پر تھا۔ تو اب ٹائیفائڈ میں یہ ہوتا ہے کہ دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بخار زور مارتا ہے، اور اس زمانے میں پیڈیلیٹس کی کہانی تو تھی نہیں، ڈینگی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا نہیں تھا، تو ٹائیفائڈ تھا یا ملیریا تھا یا پھر عام بخار تھا۔ تو ابھی تو ڈینگی بھی نکلا ہے اور طرح طرح کی چیزیں نکل آئیں۔ تو وہ جب بخار اتر جاتا تو وہ بچے تھے وہاں پر، مسین بہت بڑا وہاں پہ کھیلتے تھے، تو میں نے بچوں کو کہا کہ بھئی یار آ جائے کرو روزانہ، میں آپ کو کہانی سناؤں گا۔ اب ایک دن کہانی سنائی، دوسرے دن کہانی سنائی، کہانیاں ختم ہو گئی۔ تو اب میں نے ان کو کہا کوئی لمبی کہانی سنائی، تو میں نے ان کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنانا شروع۔ کتابیں میرے پاس تھیں نہیں، میں تو ایسے ہی ایمرجنسی میں اٹھ کے گیا تھا، تو جو یاد تھا وہ میں نے بچوں کو سنانا شروع کیا۔ آپ یقین کیجئے، میرے جانے کا 1-2 دن تھا، میں نے کہا جلدی جلدی ان کو سنا کے ختم کرو۔ وہ بچے اگلے دن اور بچوں کو لے آئے، پھر اور بچوں کو لے کے آئے، پھر اور بچوں کو لے کے آئے، وہ بچے آتے چلے گئے، وہ بڑے خوش ہوتے تھے، ان کو واقعات سناتے۔ آپ یقین کیجئے، میں یہاں سے گیا ہوں، مدرسے آیا ہوں، پڑھائی کی ہے، اور مدرسہ پاس کی، امتحان دیا، امتحان دینے کے بعد ذری بات ہے کمزوری بہت زیادہ تھی۔ میں پھر واپس جب گاؤں گیا تو ایک بچہ مجھے آ کے ملا، اور اس نے ایک شاپر میں کچھ سکے جمع کیے، بعد میں نے جمع کیے 600 روپے تھے۔ کہنے لگا کہ میں اس وقت سے 4 مہینے سے اپنا سب کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے، میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کر رہا ہوں، یہ پیسے کافی ہوں گے کہ میں اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکوں۔ تو میں اس بچے کی حالت دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا ایسے ہی کر رہا ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کا چہرہ ایسے آنسوؤں سے تر بتر، کیا 6-7 سال اس بچے کی عمر تھی، اس کو اللہ کے نبی کی زندگی سننے سے ایسے اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی، ایسے دل میں محبت، حیران رہ گیا۔ تو آج وہ بچہ کافی بڑا ہو گیا ہے، داڑھی بھی منڈاتا ہے، اب کبھی کبھی نماز بھی چھوڑتا ہے، تو لیکن اس کے چہرے پہ سعادت ہے، جب بھی جاتا ہوں ملتا بھی ہے، پاس بھی بیٹھتے ہیں، اور یعنی وہ کہتے ہیں وہ یاد ہے میں نے بھولے پن میں یہ کیا تھا، کیا محبت ہے۔ اگرچہ عمل میں کمی ہے، مگر وہ جو 4 باتیں سن لی تھیں اس سے دل میں نا محبت راسخ ہو، محبت پکی ہو۔ تو ایسا ہے اپنے بچوں کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کو بھرنا ہے، تو یہی ہمارے ایمان کی بقا ہے۔ اس کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہمارے بچوں نے کل کہاں جانا ہے، کسی نے کسی ملک جانا ہے، کسی نے کسی ملک جانا ہے، کم از کم ایمان کے ساتھ رہیں، اور جس کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایک بار آتی ہے اس کے دل سے ایمان نہیں نکلے گا، یہ آپ پکا سمجھ لیں، یہ آپ پتھر پہ لکیر سمجھ لیں کہ ایک بار آقا علیہ السلام کی محبت دل میں آ گئی، سچی محبت دل، اور وہ سچی محبت یہ 8, 9, 10 سال سے پہلے آتی ہے۔ 11-12 سال کے بعد تو بچے خود غرض ہو جاتے ہیں، ضروریات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ان کی لو ونڈو کھل جاتی ہے، کبھی وہ اچھا لگ رہا ہے، کبھی وہ اچھی لگ رہی ہے، یہ 50 چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ مگر بچوں کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت بٹھانا، گھر میں تعلیم کرنا، اور اللہ کے نبی کی زندگی کے واقعات ان کو سنانا، اس سے ان کے قلب میں محبت راسخ ہوتی ہے۔ بچوں کو کارٹون دکھا دکھا کے ان کی ایمانی کیفیت ویسی ختم ہو جاتی ہے، ان کو نماز روزے سے مناسبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو سیکھنے والا، سمجھنے والا، ان سے تعلق بنانے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرني وانصرنا على القوم الكافرين. رب العزت ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے نبی علیہ السلام کے اس مبارک ترین تذکرے کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے، منظور فرما لیجیے. ہماری اس نشست کو برکت والی نشست بنا لیجیے. اس میں سامعین کو، حاضرین حاضرات کو بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.